اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں جنتی لاٹھی کا ذکر ہوگا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاٹھی ہے جس کو عصائے موسیٰ بھی کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے بہت سے ان معجزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن مجید نے مختلف عنوانوں کے ساتھ بار بار ذکر فرمایا ہے۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت قدیم ہے جو اپنے دامن میں سینکڑوں ان تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہے جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں، جن سے اہل نظر کی بصیرت کی روشنی اور ہدایت کو نور ملتا ہے۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد برابر 10 ہاتھ لمبی تھی، یعنی آپ کے قد کے برابر پھر 10 ہاتھ اور لمبی تھی، اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جاتی، چراغ کی طرح روشن ہو جاتی۔ یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ چنانچہ حضرت سید علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ 5 چیزیں جنت سے زمین پر اتاری گئیں۔ نمبر 1 عود، خوشبودار لکڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو عزت والی پیلو کی لکڑی کا تھا۔ نمبر 3 انجیر کی پتیاں۔ نمبر 4 اجر اسود جو مکہ معظمہ میں ہے، اور نمبر 5 حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی۔ یہ 5 چیزیں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے زمین پر اتاری گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس اعضاء حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد یک بعد دیگرے بطور میراث ان کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ عصا، یہ جنتی لاٹھی حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا جو قوم مدائن کے نبی تھے۔ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے مدائن تشریف لے گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی، اپنی پیاری بیٹی کا یعنی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ کے ساتھ فرما دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے بحکم خداوندی عز و جل کے مطابق یہ مقدس عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ پھر جب حضرت شعیب سے اجازت لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کو لے کر مدائن سے مصر کی طرف اپنے وطن کی طرف روانہ ہوئے اور وادی مقدس مقام طویٰ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرما کر منصب نبوت کے، منصب رسالت کے شرف سے سر بلند فرمایا۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے خطاب فرمایا کہ اے میرے پیارے کلیم، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا قال ہی عصاش اتوکأ علیہا واشو بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں یعنی ٹیک لگاتا ہوں، اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اس میں اور بہت کام ہے،
मआरिब उखरा, दूसरे कामों की तफसीर करते हुए हज़रत अल्लामा अबुल बरक़ात अब्दुल्ला बिन अहमद नसफ़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन कामों के अलावा और 8 काम भी इस असास से लेते थे। वो काम ये है, नंबर 1, उसको हाथ में लेकर उसके सहारे चलना। नंबर 2, उससे बातचीत करके दिल को बहलाना। जब मूसा अलैहिस्सलाम अकेले होते, कोई बात करने वाला नहीं होता, तो आपका दिल करता बात करने के लिए, तो आप उस आसा से बात करते, तो वो आसा आपसे बातचीत करता। नंबर 3, दिन में उसका दरख्त बनकर आप पर साया करना। नंबर 4, रात को यानी रात में उसकी दोनों शाखों का रोशन होकर आपको रोशनी देना। नंबर 5, उससे दुश्मनों, दरिंदों, सांपों, बिच्छों को मारना। नंबर 6, कुएं से पानी भरने के वक़्त उसका रस्सी बन जाना और उसकी दोनों शाखों का डोल बन जाना। नंबर 7, बवक़्ते ज़रूरत उसका दरख्त बनकर हस्बे ख्वाहिश फल देना। वो दरख्त बन जाता, वो आसा दरख्त बन जाता, जो आपका दिल करता, तो उस दरख्त से वो फल नमूदार होता, आप फिर उस फल को तनावल फरमा लेते। नंबर 8, उसको ज़मीन में गाड़ देने से पानी निकल पड़ना, यानी उस आसा को पानी में आप गाड़ देते, ज़मीन में गाड़ देते, तो उस आसा से पानी के चश्मे पानी जारी हो जाता। तो ये था आज का दरस। इंशाल्लाह बाकी जो आसा से मौजज़ात नमूदार हुए वो इंशाल्लाह दूसरे दर्स में, कल वाले दर्स में बयान होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि हम सब को कुरान और हदीस को सही मानों में समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।